بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ جب ہو لے گی وہ ہونے والی، لیس لوقعتها کاذبہ اس وقت اس کے ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہوگی، خافضۃ رافعہ کسی کو پست کرنے والی، کسی کو بلندی دینے والی۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا جب زمین کانپے گی تھر تھرا کر اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے چورا ہو کر، فكانت هباء منبثا تو ہو جائیں گے جیسے روزن کی دھوپ میں غبار کے باریک ذرے پھیلے ہوئے۔ وكنتم ازواجا ثلاثة اور تم تین قسم کے ہو جاؤ گے، فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة تو دہنی طرف والے کیسے دہنی طرف والے، واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة اور بائیں طرف والے کیسے بائیں طرف والے۔ والسابقون السابقون اولئك المقربون اور جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی لے گئے، وہی مقرب بارگاہ ہیں، في جنات النعيم چین کے باغوں میں۔ ثلة من الأولين وقليل من الآخرين اغلوں میں سے ایک گروہ اور پچھلوں میں سے تھوڑے، على سرر موضونة جڑاؤ تختوں پر ہوں گے، متكئين عليها متقابلين ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے۔ يطوف عليهم ولدان مخلدون ان کے گرد لیے پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے، بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون کوزے اور آفتابے اور جام اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کہ اس سے نہ انہیں درد سر ہو اور نہ ہوش میں فرق آئے، وفاكهة مما يتخيرون اور میوے جو پسند کریں ولحم طير مما يشتهون اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون اور بڑی آنکھ والیاں حوریں جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی، جزاء بما كانوا يعملون صلہ ان کے اعمال کا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما اس میں نہ سنیں گے نہ کوئی بیکار بات نہ گنہگاری، إلا قيلا سلاما سلاما ہاں یہ کہنا ہوگا سلام سلام۔ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين اور دہنی طرف والے کیسے دہنی طرف والے، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود بے کانٹوں کی بیریوں میں اور کیلے کے گچھوں میں اور ہمیشہ کے سائے میں، وماء مسكوب اور ہمیشہ جاری پانی میں، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة اور بہت سے میووں میں جو نہ ختم ہوں اور نہ روکے جائیں، وفرش مرفوعة اور بلند بچھونوں میں۔ إنا أنشأناهن إنشاء بے شک ہم نے ان عورتوں کو اچھی اٹھان اٹھایا، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين تو انہیں بنایا کنواریاں، اپنے شوہر پر پیاریاں، انہیں پیار دلاتی ایک عمر والیاں، دہنی طرف والوں کے لیے۔ ثلة من الأولين
اگلوں میں سے ایک گروہ وثلة من الآخرين اور پچھلوں میں سے ایک گروہ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال اور بائیں طرف والے کیسے بائیں طرف والے في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم جلتی ہوا اور کھولتے پانی میں اور جلتے دھوئیں کی چھاؤں میں جو نہ ٹھنڈی نہ عزت کی إنهم كانوا قبل ذلك مترفين بے شک وہ اس سے پہلے نعمتوں میں تھے وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون اور اس بڑے گناہ کی ہٹ رکھتے تھے اور کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں اور ہڈیاں مٹی ہو جائیں تو کیا ضرور ہم اٹھائے جائیں گے أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم تو فرماؤ بے شک سب اگلے اور پچھلے ضرور اکٹھے کیے جائیں گے ایک جانے ہوئے دن کی میعاد پر ثم إنكم أيها الضالون المكذبون پھر بے شک تم اے گمراہو جٹلانے والو لآكلون من شجر من زقوم ضرور تھوہر کے پیڑ میں سے کھاؤ گے فمالئون منها البطون پھر اس سے پیٹ بھرو گے فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم پھر اس پر کھولتا پانی پیو گے پھر ایسا پیو گے جیسے سخت پیاسے اونٹ پئیں هذا نزلهم يوم الدين یہ ان کی مہمانی ہے انصاف کے دن نحن خلقناكم فلولا تصدقون ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم کیوں نہیں سچ مانتے أفرأيتم ما تمنون تم بلا دیکھو تو وہ منی جو گراتے ہو أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون کیا تم اس کا آدمی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ہم نے تم میں مرنا ٹھہرایا اور ہم اس سے ہارے نہیں على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون کہ تم جیسے اور بدل دیں اور تمہاری صورتیں وہ کر دیں جس کی تمہیں خبر نہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ اور بے شک تم جان چکے ہو ہم پہلی اٹھان پھر کیوں نہیں سوچتے أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ تو بھلا بتاؤ تو جو بولتے ہو أَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون ہم چاہیں تو اسے روندن کر دیں پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر چٹی پڑی بل نحن محرومون بلکہ ہم بے نصیب رہے أفرأيتم الماء الذي تشربون تو بھلا بتاؤ تو وہ پانی جو پیتے ہو أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون کیا تم نے اسے بادل سے اتارا یا ہم ہیں اتارنے والے لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون ہم چاہیں تو اسے کھاری کر دیں پھر کیوں نہیں شکر کرتے أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون تو بھلا بتاؤ تو وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو
کیا تم نے اس کا پیڑ پیدا کیا یا ہم ہیں پیدا کرنے والے؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين ہم نے اسے جہنم کا یادگار بنایا اور جنگل میں مسافروں کا فائدہ۔ فسبح باسم ربك العظيم تو اے محبوب تم پاکی بولو اپنے عظمت والے رب کے نام کی۔ فلا اقسم بمواقع النجوم تو مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں۔ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم اور تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے۔ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون بے شک یہ عزت والا قرآن ہے محفوظ نوشتہ میں۔ لا يمسه إلا المطهرون اسے نہ چھوئیں مگر باوضو۔ تنزيل من رب العالمين اتارا ہوا ہے سارے جہان کے رب کا۔ أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون تو کیا اس بات پہ تم سستی کرتے ہو اور اپنا حصہ یہ رکھتے ہو کہ جھٹلاتے ہو؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم پھر کیوں نہ ہو جب جان گلے تک پہنچے، وأنتم حينئذ تنظرون اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو۔ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون اور ہم اس کے زیادہ پاس ہیں تم سے مگر تمہیں نگاہ نہیں۔ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين تو کیوں نہ ہوا اگر تمہیں بدلہ ملنا نہیں کہ اسے لوٹا لاتے اگر تم سچے ہو۔ فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم پھر وہ مرنے والا اگر مقربوں سے ہے تو راحت ہے اور پھول اور چین کے باغ۔ وأما إن كان من أصحاب اليمين اور اگر دہنی طرف والوں سے ہو فسلام لك من أصحاب اليمين تو اے محبوب تم پر سلام ہو دہنی طرف والوں سے۔ وأما إن كان من المكذبين الضالين اور اگر جٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو فنزل من حميم تو اس کی مہمانی کھولتا پانی وتصلية جحيم اور بھڑکتی آگ میں دنسانا۔ إن هذا لهو حق اليقين یہ بے شک اعلیٰ درجہ کی یقینی بات ہے۔ فسبح باسم ربك العظيم تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بولو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محتشم سامعین و حاضرین، آپ نے سورہ واقعہ کا ترجمہ اور تلاوت سماعت فرمائی۔ سورہ واقعہ قرآن کریم کے 27ویں سپارے میں موجود ہے۔ سورہ واقعہ 3 رکوع اور 96 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ واقعہ کے اندر 378 کلمات اور 1703 حروف موجود ہیں۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے سورہ واقعہ کے اندر اختلاف ہے۔ بعض اصحاب کا یہ کہنا ہے کہ سورہ واقعہ کی کچھ آیات مکی دور میں اور کچھ آیات مدنی دور میں نازل ہوئی ہیں، جبکہ بعض اصحاب کا یہ کہنا ہے کہ اس کی تمام آیات مکی دور میں نازل ہوئی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بہن کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تو زد و کوب کیا
یہی واقعہ آپ کے ایمان کا سبب بنا۔ آپ نے اپنی ہمشیرہ سے پوچھا کہ جو قرآن تم پڑھ رہی تھی وہ کہاں ہے، وہ مجھے بھی سناؤ۔ تو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا لا یمسھا الا الطاہر، اور یہ قرآن کریم کی اس آیت کا مفہوم ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون۔ تو اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ سورہ واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مکی عہد میں نازل ہوئی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر رات جو شخص سورہ واقعہ کو تلاوت کرتا ہے کبھی اس کے گھر میں فاقہ نہیں آتا۔ یوں ہی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سورہ واقعہ دولت اور ثروت کی صورت ہے، اسے خود بھی پڑھا کرو اور اپنی اولاد کو بھی تعلیم دیا کرو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے تشریف لائے، تو کہنے لگے کہ آپ کس وجہ سے بیمار ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے عرض کی کہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے بیمار ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے لیے کسی طبیب کو بھیجا جائے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ طبیب کی وجہ سے ہی میں بیمار ہوا ہوں۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے ماہنامہ وظیفہ مقرر کیا جائے تاکہ آپ کے وصال کے بعد اس کا فائدہ آپ کی دونوں بیٹیوں کو بھی ہو۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی بیٹیوں کو حکم دے چکا ہوں کہ میری بیٹیاں ہر رات سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی ہیں، تو میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا، فلہٰذا مجھے اپنی بیٹیوں کے فاقہ میں مبتلا ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ سامعین مکرم، قرآن کریم کی اس بابرکت صورت کے اندر رب ذوالجلال نے 3 مضامین کو بیان فرمایا۔ ایک مضمون تو قیامت سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرے کا تعلق رب ذوالجلال کی توحید سے ہے، تیسرے کا تعلق حقانیت قرآن سے ہے۔ اس بابرکت صورت کا آغاز قیامت کے بپا ہونے کے مناظر کو بیان کرنے سے ہوا، اور پھر جو 3 گروہ اس کے اندر بیان ہوئے، ایک وہ لوگ کہ جو اصحاب المیمنہ ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو اصحاب المشأمہ ہیں، اور تیسرے وہ لوگ جو والسابقون السابقون ہیں۔ یہ 3 گروہ ہوں گے جن کے ساتھ رب ذوالجلال قیامت والے دن معاملہ فرمائے گا۔ جو لوگ اصحاب الیمین ہیں ان کی 2 توجیہات ہیں، یا تو انہیں دائیں ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں چھوڑا جائے گا اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں جانب ہوں گے، یا پھر ان کے نامہ اعمال کو ان کے دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، اور دوسرے وہ لوگ کہ جن کو یا تو بائیں ہاتھ سے پکڑ کر دوزخ میں ڈالا جائے گا، یا پھر ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ایک روز نبی رحمت شفیع معظم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر امتیں پیش کی گئی
میں نے کسی نبی کے ساتھ ایک امتی کو دیکھا، کسی کے ساتھ 2 اور کسی کے 10، کسی کے ساتھ میں نے ایک گروہ دیکھا۔ فرمایا پھر میں نے آسمان کے کناروں پر دیکھا، مجھے ایک امت دکھائی گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے بتلایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، اور جس میں 70,000 افراد آپ کے ایسے غلام ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ تو ایک صحابی تشریف فرما تھے کھڑے ہوئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک رحمت کو دیکھ رہے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ وہ جو لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے کیا میرا شمار بھی ان میں ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انت منہم، کہ تم بھی انہی میں سے ہو۔ اور وہ خوش نصیب صحابی حضرت سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات تھی۔ اور وہ لوگ جو اصحاب المشأمہ ہیں، جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جن کو بائیں ہاتھ سے پکڑ کر دوزخ میں ڈالا جائے گا، جب قیامت کے روز شدت پیاس سے تڑپ اٹھیں گے، یہ پیاس کی طلب میں مارے مارے پھر رہے ہوں گے، تو انہیں جہنم میں ابلتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا، اور جس سے ان کے ہونٹ جل جائیں گے، ان کا منہ جل جائے گا، اور ان کے پیٹ کے اندر سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے گا، لیکن یہ پھر بھی اس پانی کو بڑے شوق سے پئیں گے۔ اور جو تیسرا طبقہ ہے والسابقون السابقون، وہ خاص لوگوں کا طبقہ ہے، ان کے ساتھ قیامت والے دن بڑا الگ معاملہ ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ السابقون السابقون والے وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہر وقت اپنا سب کچھ اسلام کے لیے پیش کیے رکھا۔ جب ان سے مال مانگا گیا تو انہوں نے سب کچھ لٹا دیا، جب ان سے اولاد دینے کو کہا گیا تو انہوں نے ساری اولاد دین کے لیے رکھ دی، جب ان سے جان کی بات کی گئی تو انہوں نے سب کچھ اپنی جان، مال، عزت، آبرو بغیر کسی حیل و حجت کے اللہ کے دین کے لیے پیش کیا گیا۔ تو رب ذوالجلال قیامت کے روز بھی ان کے ساتھ اسی طرح اعزاز والا معاملہ فرمائے گا، اور رب ذوالجلال قیامت کے روز ان پر فخر فرمائے گا۔ دوسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت اور اپنی وحدت پر دلائل قائم کیے، مثالیں دے کر سمجھایا گیا۔ ایک مثال یہ دی گئی قیامت کے وقوع پذیر ہونے پر اور اپنی قدرت پر کہ لوگو جو تم آج میری وحدت سے روگردانی کر رہے ہو، جو آج نفس و شیطان کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہو، اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع میں لگے ہوئے ہو، کفر اور شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہو، عقل رکھنے کے باوجود بھی بے عقل بنے ہوئے ہو، تو سنو، تم دیکھتے ہو کہ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا اسے تم پیدا کرتے ہو یا ہم اسے پیدا کرتے ہیں؟ تو انسان کا کام تو اتنا ہے کہ جب میاں بیوی کا آپس میں ملاپ ہو تو پھر کروڑوں جرثوموں میں سے ایک جرثومے کو اس کا انتخاب کرنا، اور پھر عورت کے رحم کے اندر ایک مخصوص مقام پر اس جرثومے کے ساتھ دوسرے جرثومے کو کلیکٹ کرنا، اس کا ملاپ کرنا، اور پھر 9 مہینے کے بعد حسین و جمیل چہچہاتا اور خوبصورت مسکراتا ہوا انسان بیٹی یا بیٹے کی صورت میں اس دنیا میں بھیجنا، یہ رب ذوالجلال کی ہی شان ہے۔ تو رب ذوالجلال کفار کو یہ سمجھا رہا ہے، اے کفار، میں رب رحمان ہو کر تمہیں کہ تم کچھ بھی نہیں ہو تمہیں تخلیق کر رہا ہوں، تو قیامت کے دن
میرے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا اور پھر تمہیں سزا و جزا کے لیے اپنے سامنے پیش کرنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال دی گئی، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کہ تمہارا کام تو ہل چلانا ہے اور بیج بونا ہے، پھر اس کو تخلیق کرنا، اس کو پودا بنانا، اسے تمہیں پھل دینا، اسے تمہیں فصل دینا، اس باغ کو ہرا بھرا کرنا، یہ تمہارا کام تو نہیں ہے۔ جس کا یہ کام ہے وہ رب ذوالجلال اس بات کا حق رکھتا ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ، اگر تم عقل رکھتے ہوئے اپنی عقل کو استعمال کرو۔ اسی طرح سے ایک اور مثال دی گئی کہ جب اللہ تبارک و تعالی بارش برساتا ہے، آسمان سے بارش اترتی ہے، اور بارش کا ظاہری سبب تو یہی ہے کہ سمندر سے جو بہاؤ اٹھتی ہے اس سے پھر بارش بنتی ہے اور پھر بادل بنتے ہیں، پھر بارش برستی ہے، تو ظاہری سبب تو یہی ہے۔ لیکن سمندر کا پانی تو کھارا ہوتا ہے، جب بارش اترتی ہے اس میں مٹھاس کتنی ہوتی ہے، اس میں تو کھارا پن نہیں ہوتا۔ کوئی تو ہے نا جو اس نظام کو بدل رہا ہے اور میٹھا، خوبصورت، شفاف اور لذیذ پانی آسمان سے تمہارے لیے اتار رہا ہے، جس سے تمہارے کھیت ہرے بھرے ہو رہے ہیں، تمہیں فصلیں مل رہی ہیں، تمہیں اناج مل رہے ہیں، زمین اناج دے رہی ہے۔ کوئی تو ہستی ہے نا، تو لہٰذا اس ہستی پر ایمان لاؤ جو ہستی یہ سب کچھ کر سکتی ہے، وہ تمہیں قیامت کے روز اپنے سامنے حاضر بھی کر سکتی ہے۔ تو اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالیں دے دے کر کفار کو سمجھایا، شرک اور بت پرستی میں لت پت لوگوں کو سمجھایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اور پھر تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت کو بیان فرمایا، عظمت قرآن کو بیان فرمایا کہ لوگو تم جس طرح دیکھتے ہو، فلا اقسم بمواقع النجوم، اس مواقع النجوم کے اوپر اصحاب علم نے اپنے اپنے اقوال اور اپنی اپنی آراء پیش کی ہیں۔ تو میں حصول برکت کے لیے چند اقوال عرض کر دیتا ہوں۔ بعض اصحاب کا کہنا ہے کہ اس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وہ پاکیزہ، وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جو جس مقام پر شہید ہوئے، اللہ نے اس مقام کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی، قسمیہ طور پر یہ بات ارشاد فرمائی، یا پھر جس مقام پر وہ مدفون ہیں ان مزارات کی قسم فرما کر یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور بعض اصحاب علم نے اس سے مراد آسمان کے ستارے لیے کہ جب رات چاند کی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک ہوتی ہے، آسمان پر چاند اپنی روشنی بکھیر رہا ہوتا ہے اور ستارے اس کے ارد گرد چمک رہے ہوتے ہیں، تو رب ذوالجلال قرآن کی حقانیت اور عظمت پر ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگو تم دیکھو کہ تم تاروں کو دیکھو کہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ایک کا تعلق دوسرے سے جڑا ہوا ہے، ایک چمکتا ہے تو دوسرا اس کی چمک میں اضافہ کرتا ہے، جب یہ سارے چمکتے ہیں تو کتنا حسین منظر بن جاتا ہے چاند کے اطراف میں، کہ چاند کی چمک اور دوبالا ہو جاتی ہے، ستاروں کی چمک کا اپنا ہی نظارہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم اس کی چمک تو دیکھ رہے ہو، لیکن میں نے یہ جو قرآن اپنے محبوب علیہ السلام پر اتارا ہے، اس کے اندر تم غور کرو کہ ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ اسی طرح سے حسین پہرائے میں جڑی ہوئی ہے، ایک کا تعلق دوسری کے ساتھ بڑا خوبصورت ہے، ایک آیت کا ربط دوسری کے ساتھ ہے، اور پھر اس کے اندر جو مفاہیم ہیں، جو معانی ہیں، جو اس کے اندر انوار و تجلیات ہیں، جو مظاہر ہیں اس کے اندر، جو اسرار ہیں اس کے اندر، وہ ہر کسی کا سینہ جذب نہیں کر سکتا،
وہ اسرار ہر کسی پر منکشف نہیں ہو سکتے، وہ اسرار ہر کسی کے حصے میں نہیں آ سکتے، وہ اسرار ہر کسی کا مقدر نہیں بن سکتے جب تک کہ وہ اپنے سینے کو نور ایمان سے منور نہ کر لے، اپنے سینے کو نور ایمان سے روشن نہ کر لے۔ فلہٰذا تم مجھ پر ایمان لاؤ، تم قیامت پر ایمان رکھو، میرے محبوب علیہ السلام کی پیروی اور اتباع کرو۔ رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ جب تم ایمان لا چکو گے، پیروی کر چکو گے، قیامت پر ایمان رکھ چکو گے، پھر قرآن کے اسرار تم پر کھول دوں گا۔ اور اس کا جو آخری، اس سورہ مبارکہ کی جو آخری آیت ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا فسبح بسم ربک العظیم، حبیب آپ تسبیح فرمائیں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح فرماتے تو پتھر اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو جاتے، وہ اش اش کر اٹھتے، کیونکہ اتنی خوبصورت آواز تھی۔ اور اللہ نے داؤدی کا احادیث میں ذکر بھی آیا، رب ذوالجلال فرما رہے حبیب آپ تسبیح کریں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تھے تو صرف پتھر اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح میں مصروف ہوتے تھے۔ حبیب جب آپ تسبیح کریں گے تو ساری کائنات آپ کے ساتھ نغمہ توحید میں مست و رلست ہو جائے گی۔ برادران اسلام، ہمارے لیے اس مبارک صورت سے درس ہے، سبق ہے، ہمارے لیے لیسن ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اپنا ہر عمل رب ذوالجلال کی رضا کے لیے کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں کہ مومن کا کوئی بھی کام رضائے الہی سے ہٹ کر نہیں ہوتا، مومن کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ ہر کام کریں تو مولا کی رضا کے لیے، اس نیت سے کریں کہ مولا راضی ہو جائے، اس نیت سے کریں کل قیامت کے دن رب ذوالجلال کے حضور حاضر ہونا ہے، تو رب کرے کہ قیامت والے روز اللہ تبارک و تعالی ہمارا شمار بھی اپنے ان بندوں میں فرما دے کہ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔